سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم انطقنی بالہدی والہمنی التقوی. ناظرین السلام علیکم. درس تجوید قرآن میں آج ہم آپ کے سامنے کچھ خاص چیزیں بیان کریں گے. اس کے پہلے ہم نے آپ کو بیان کیا کہ اس کی بنیاد سب سے اہم کیا ہے؟ مخارج حروف ہے کہ حروف کے مخرج کو آپ دھیان رکھیے. عین کا تلفظ، حا کا تلفظ، ثا اور ذال کا تلفظ، طا اور وا کا تلفظ، اور صاد اور ضاد. یہ 28 حروف میں سے 8 حروف ہیں جن کو اگر آپ سیکھ لیں گے، پریکٹس کر لیں گے تو آپ کے قرأت میں بہت ہی بہتری پیدا ہو جائے گی. اس کے علاوہ کیا ہے؟ اس کے علاوہ میں نے عرض کیا تھا کہ تجوید ایک بہت بڑا علم ہے، لیکن ہم اتنا آپ کو بتانے کی کوشش کریں گے جس سے آپ کی نماز میں بہتری پیدا ہو جائے. جس میں بنیادی چیز کیا ہے؟ بنیادی چیز حروف کے مخارج ہیں. ہمیشہ عین کو اس کی جگہ ادا کیجیے، صاد کو اس کے مقام سے ادا کیجیے، طا کو اس کی جگہ سے ادا کیجیے تاکہ قرأت آپ کی بہتر سے بہتر ہو. آج آپ کو بتائیں گے ہم ایک لفظ ہے تشدید، ایک علامت ہے تشدید. جب بھی تشدید نون کے اوپر ہو تو یہاں کے اوپر 2 حرکت کے برابر رکنا چاہیے. بہتر یہ ہے. مثلا کیسے پڑھیں گے ہم؟ لکھا ان، ہم کہتے ہیں ان، یہاں پہ ٹھہرنا چاہیے. ان ہم لوگ سورہ پڑھتے ہیں قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس، جبکہ وہاں پہ کیا ہے؟ وہاں پہ ٹھہرنا چاہیے قل اعوذ برب الناس. نون پہ تشدید ہو تو کیا کرنا؟ تھوڑا سا ٹھہرنا ضروری ہے. اسی طریقے سے جب میم پہ تشدید ہو وہاں کے اوپر بھی کیا ہے؟ 2 حرکت کے برابر ٹھہرنا چاہیے. ٹھیک ہے؟ جیسے مم، من، من، کیا پڑھیں گے؟ ممن. یہاں پر بھی ٹھہرنا ضروری ہے. بہتر ہے کہ یہاں پہ کیا کیا جائے؟ یہاں کے اوپر ٹھہرا جائے. ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ قرآن کو روانی میں پڑھتے ہیں، ہندی لہجے میں پڑھتے ہیں. تھوڑا سا ہم انشاءاللہ اب اگلے درس میں بتائیں گے آپ کو وقف وصل، تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ تھوڑا سا اگر ہم رک رک کے قرآن کو پڑھیں اور تھوڑے سے قاعدے کی رعایت کر کے پڑھیں تو قرآن کے لہجے میں، لحن میں، ان سب چیزوں میں تبدیلی اپنے آپ آ جائے گی. تو آج کا فارمولہ یہ ہے کہ آپ جب بھی نون پہ تشدید ہو یا میم پہ تشدید ہو، ٹھیک ہے، جیسے اما، ٹھیک ہے، کیا پڑھیں گے؟ اما. ٹھیک ہے، یا ہم پڑھتے ہیں امن. ٹھیک ہے، تو وہاں پہ کیا کرنا؟ نون پہ ٹھہرنا. نون پہ اور میم پہ جب تشدید ہو تو وہاں پہ تھوڑا سا 2 حرکت کے برابر ٹھہرنا ضروری ہے، چاہیے، بہتر ہے تاکہ آپ کی تلاوت بہتر ہو جائے. ایک چیز ہے. دوسری چیز کیا ہے؟ دوسری چیز ایک ہے ہمارے پاس مد ہے. ٹھیک، مد. اردو جو رسم الخط کا قرآن ہے، اردو رسم الخط کے قرآن کے اندر اچھائی یہ ہے کہ انہوں نے کیا کیا ہے؟ مد 2 طرح کے بنائے ہیں. ٹھیک ہے، ایک چھوٹا مد اور ایک بڑا مد. میں لکھوں جیسے جب لکھا جاتا ہے ضالین، یہاں پہ بڑا مد بنا ہوا ہے. ٹھیک ہے، لیکن جب کیا لکھتے ہیں؟ انا اعطینا، ٹھیک ہے، تو کیا کرتے ہیں؟ یہاں چھوٹا مد بناتے ہیں. علم تجوید کی اصطلاح میں اس مد کا نام اور ہے، اس مد کا نام اور ہے. ٹھیک، ایک تفصیلی گفتگو جب علم تجوید کی ہوگی تو بتائیں گے اس مد کو کیا کہتے ہیں، اس مد کہاں یہ والا مد آتا ہے، کہاں یہ والا مد. ہم چونکہ اردو رسم الخط کا قرآن پڑھنا چاہتے ہیں، لہذا ہمیں کیا کرنا؟ ہمیں دیکھنا ہے اگر چھوٹا مد بنانا ہے، مد بنا ہوا ہے تو یہاں کے اوپر 2 سے 4 حرکت کے برابر کھینچنا ہے. ہم کیا پڑھتے ہیں؟ انا اعطینا کل کوثر. اگر اس طرح کوئی نماز پڑھے تو نماز باطل ہے. انا اعطینا. ٹھیک ہے، تو تھوڑا سا 2 حرکت سے 4 حرکت برابر کھینچنا. لیکن اگر یہ بڑا مد بنا ہوا ہے تو تھوڑا سا 4 حرکت سے 6 حرکت برابر کھینچیں گے. یہ کیا ہے؟ یہ بڑا مد 4 سے 6 حرکت کے برابر کھینچا جاتا ہے. کیا پڑھیں گے؟ وَلَا الضَّالِّينَ. ہم لوگ روانی میں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین نماز ختم کرتے ہیں. آیت اللہ سستانی فرماتے ہیں کہ تجوید کے قاعدوں کی رعایت کرنا ضروری ہے نماز کے لیے. تھوڑا توجہ کیجیے، اتنی تیز بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے، نماز پڑھنا ہے آپ.
غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تھوڑا سا کھینچیے۔ تو میں نے بتایا کہ اگر آپ تفصیلی علم تجوید پڑھیں گے تو معلوم ہوگا کہ اس مد کو کیا کہتے ہیں اور اس مد کو کیا کہتے ہیں، لیکن ہمارے پاس چونکہ ہم کو مختصر آپ کو بتانا ہے، اس لیے اتنا آپ دھیان رکھیے کہ جب آپ قرآن پڑھیے اگر چھوٹا مد بنا ہے تو تھوڑا کھینچیے، بڑا مد بنا ہے تو تھوڑا زیادہ کھینچیے۔ اذان کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا، ہم کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ، لا الہ الا نہیں، وہاں پہ کیا ہے لا الہ الا اللہ میں، لا الہ میں یہاں پہ کیا ہے مد ہے، لا الہ مد، وہاں پہ ہم اصل مد کو کھینچتے نہیں۔ اشہد ان لا الہ، تشہد پڑھتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، وہاں کے پر مد کی رعایت کرنا ضروری ہے۔ سورہ ہم پڑھتے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تھوڑا سا اس کو کھینچنا ضروری ہے۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے، آج 2 فائدے پڑھا گیا۔ جب بھی نون پہ میم پہ تشدید ہو تو اس کو ٹھہر کے پڑھنا، ان مما، ٹھیک ہے۔ اور چھوٹا مد ہے تو 2 حرکت سے 4 حرکت کے برابر، اور بڑا مد ہے تو 4 سے 6 حرکت کے برابر کھینچنا چاہیے۔ آپ دیکھیے مخارج حروف دھیان دیجیے اور تشدید اور مد کو دھیان دیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر، ان شانئک هو الابتر، صدق اللہ العلی العظیم۔ ہمیں امید ہے انشاءاللہ آپ حضرات قرآن مجید کے پڑھتے وقت مخارج حروف کا دھیان رکھیں گے، تشدید کو خیال رکھیں گے اور مد کی رعایت کرتے ہوئے قرآن کی تلاوت کریں گے۔ خدا دعائے پالنے والے ہمیں بہتر سے بہتر قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے کثیر گناہوں کو معاف فرما، قلیل اعمال کو قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔